تیسرا پارہ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کا آخری رکوع انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. سورہ بقرہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کو آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذروۃ سنام کہا ہے، یعنی پہاڑی کی چوٹی اور اونٹ کی کوہان جس طرح بلند ہوتی ہے سارے جسم میں، ایسے ہی مسائل میں پورے قرآن شریف میں سورہ بقرہ ایسے ہی ممتاز ہے. سورہ بقرہ ہی میں آیت الکرسی گزر چکی ہے اور سورہ بقرہ ہی میں یہ آخری 3 آیتیں بھی آ رہی ہیں، اور آمد الرسول سے لے کر جو ختم تک 2 آیتیں ہیں، ان کی وہ فضیلت ہے کہ اگر معلوم ہو جائے آپ کو تو آپ کبھی بھی اس سے غفلت نہیں کر سکتے. عرش کے خزانے سے اللہ نے جن چیزوں کو دیا ہے ان میں یہ 2 آیتیں بھی ہیں، آمد الرسول سے لے کر کے آخر تک. عرش کا خزانہ کیا ہے؟ 7 آسمان سے اوپر عرش اعظم، اور اس کے نیچے اللہ کا وہ خزانہ جہاں سے لوح محفوظ کے ذریعے سے قرآن کریم آپ تک پہنچا ہے. اللہ نے اس خزانے میں بطور خاص جو چیزیں رکھی ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہیں. ان میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی ہیں. مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال قبل اللہ نے ان 2 آیتوں کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے رکھا تھا اس خزانے کے اندر. رحمان نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور 2000 سال پہلے لکھ کر کے جمع کر دیا خزانے میں، تو ان آیتوں کا کیا کہنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو تم میں سے کوئی بھی بغیر پڑھے بستروں پر نہیں سوئے گا. اسی واسطے حکم یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو یہ 2 سورتیں یاد کراؤ. اس کے بڑے فضائل ہیں. آج ختم قرآن کے موقع پر تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اس میں آخر ہے کیا. اگر اس کا مضمون سمجھ کر کے اور قلب کی گہرائیوں میں شعور لاتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو آپ کی توحید بڑی پختہ ہوگی. آپ کو معلوم ہوگا کہ رب کتنا قادر ہے اور کتنا مہربان ہے اور ہمارے لیے کیسا کیسا انتظام ہے. تو آج انشاءاللہ یہ 3 آیتوں پر بحث ہوگی. پچھلی آیت سے ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ یہ بھی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چاہا لکھ دیا، جہاں چاہا لکھ دیا. ایسا نہیں ہے. پورے قرآن کریم میں ہر آیت کے درمیان ایک گہرا تعلق، ربط جسے کہتے ہیں. پچھلی آیات سے ربط کیا ہے؟ اوپر کہا گیا تھا گواہیوں کو ظاہر کرو. گواہیوں کو چھپائیں گے تو دل گناہگار ہوگا. اور اب آگے آ رہا ہے کہ جو دل میں چھپاتا ہے، جو کچھ بھی دل میں چھپائے گا گواہیوں کے علاوہ، اس چھپانے پر دل میں جو کچھ ہے تم سے اللہ اس کا بے حساب لے گا. یہ ہے تعلق اس کا پچھلی آیت سے. گواہیاں چھپانا جرم ہے. اس سے ہٹ کر دل میں جو جو چھپایا جائے گا ان تمام کا حساب لیا جائے گا. یہ مضمون صحابہ کرام کو بھی گراں گزرا تھا، آپ کو بھی گراں گزرے گا. لیکن جب اس کی گرہ کھل جائے گی تو وہ آسان ہوگا. ترتیب وار دیکھیے. پہلی آیت نے فرمایا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے. قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے، اللہ کا کلام ہے. ہمیں اس کو ماننا ہے، اسی کا نام ایمان ہے.
تو ہم کو پہلے ماننا کیا ہے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت، اس کے درمیان ہم بھی ہیں، ہمارا وجود بھی ہے، ہم بھی اسی کی ملکیت ہے۔ یہ بات اگر اتر گئی تو مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے سننا اور پڑھنا چاہیے، اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، اس کو میرے دل پہ منکشف کر دے، اس کے تمام علوم کو میرے سینے میں اڈیل دے، اس پر ایمان لانا مجھ پر آسان فرما دے، اس کا یقین نصیب فرما دے۔ آج سب سے بڑی کوتاہی اسی میں ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذات کا مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جبکہ جگہ جگہ قرآن کریم میں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے واسطے ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے آپ ہیں، آپ کا مکان ہے، آپ کی جائیداد ہے، آپ کے باغات ہیں، آپ کی ساری چیزیں ہیں، آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں ہیں ہی نہیں۔ میرا مکان، میں مکان کا مالک، فریب ہے، حقیقی مالک اللہ، یہ سمجھایا گیا اس آیت میں۔ میری آنکھیں میں اس کا مالک، میرا ہاتھ میں اس کا مالک، میری بیوی میں اس کا مالک، فرمایا نہیں، تم کو یہ چیزیں استعمال کے لیے دی گئی ہیں مستعار، جس کو ہم بولتے ہیں مغنی، مانگ کر، یہاں بغیر مانگے دی گئی ہیں، لیکن ملکیت نہیں دی، ملکیت اسی کی ہے۔ اس ملکیت کا اظہار جس دن وہ کرے گا وہ ہے مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ آنکھوں سے غلط کیوں دیکھا تھا، ہاتھ سے غلط کیوں پکڑا تھا، زبان سے غلط کیوں بولا تھا، وہاں سوال کیا جائے گا۔ اگر آنکھیں ہماری ملکیت ہیں تو غلط دیکھنے پر سوال نہیں ہوتا، غلط پکڑنے سے سوال نہیں ہوتا، غلط بولنے سے سوال نہیں ہوتا، ادھر حقیقت اس کی ملکیت ہے، ہم کو مستعار دی گئی۔ یہ مضمون پیچھے کئی دفعہ آ چکا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے، او تخفوه یا اس کو چھپاؤ اور مخفی رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا تم سے حساب لے گا۔ ہمارے جی میں جو کچھ ہے اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو زبان سے ہم ظاہر کر دیں گے یا دل میں چھپا کے رکھیں گے، اور دل میں چھپا کے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی پر ظاہر نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ظاہر کرو جب بھی، ظاہر نہ کرو جب بھی، دل میں جو مخفی چیزیں ہیں ہم اس کا حساب لیں گے۔ اس پر کئی اشکال ہوں گے، آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ جو چیزیں ہمارے جی میں ہیں ان کا بھی حساب ہوگا۔ جی میں تو بہت کچھ آتا رہتا ہے، کچھ دیکھ لیا، آنکھوں سے دماغ میں منتقل ہوا اور دماغ میں خیالات پیدا ہو جاتے، قلب میں بہت قسم کی برائیاں پیدا ہو جاتی، ہم سوچتے رہتے، ان کا بھی حساب ہوگا۔ دل میں جو چیزیں آتی ہیں خیال کی شکل میں، اس کی 5 قسمیں ہیں، ایک دو نہیں ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فنی اعتبار سے دقیق ہیں، میں ان پر بحث نہیں کروں گا، لیکن جو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی ہی بحث کروں گا میں۔ آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہے، کچھ دیکھ کر، کچھ سن کر، کچھ سوچ کر خیال آتا ہے، یہ خیال آتا ہے چلا جاتا ہے، خیال آیا اور نکل گیا، چلا گیا۔ اس خیال کا نام کیا ہے؟ حدیث نفس۔ دل نے ایک بات کی ہے، جی میں ایک بات آئی ہے، وہ بات کیا ہے؟ جی نے آپس میں بات کر لیا ہے، حدیث نفس کا رات۔ تھوڑی دیر تک اس بات سے مزہ لیتے رہے، مزہ لیتے رہے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی، یہ خاطر کہلاتا ہے۔ اور دونوں طرف دماغ میں آیا کروں نہ کروں، یہ غلطی ہے مگر کروں یا نہ کروں، دونوں جانب برابر خیال آتا گیا، اس کا نام ہے وسوسہ۔
اور اس کے بعد انسان اور آگے بڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اب اس کام کو کر لوں گا، ایک طرف جھک جاتا ہے، اس کا نام ہے ارادہ۔ اور جب اس کے اندر پختگی آتی ہے، وسائل تلاش کرتا ہے، کیسے کروں، کس طرح کروں، کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے، اب اس کا نام عزم ہے۔ یہ 5 شکلیں ہیں دل میں خیالات کے آنے اور جانے کی۔ تو حدیث نفس ہے، خاطر ہے، وسوسہ ہے، ارادہ ہے اور عزم ہے۔ ان کو فنی اعتبار سے دوسرے نام دیے گئے ہیں، ہمیں اس میں کوئی بحث نہیں کرنا ہے۔ تو کیا سب پہ حساب کتاب ہوگا؟ کیا سب کا حساب کتاب لیا جائے گا تو ہم میں سے کوئی بچے گا؟ کون بچے گا؟ صحابہ کرام پر یہ آیت بہت شاذ گزری۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے جیوں میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، مخفی رکھو، یحاسبکم، حساب لے گا تم سے، بہی، ان تمام چیزوں پر، اللہ، یحاسبکم بہ اللہ۔ حساب لینے کے بعد کیا کرے گا؟ فیغفر لمن یشاء، جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا۔ فیغفروا، پس مغفرت کرے گا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا مغفرت کرے گا، وہ پابند نہیں ہے مغفرت کر دینے کا۔ حساب لیا، حساب کے بعد میں جو ترازو میں تول میں جھکتا ہوا تھا، اب اس پر لازم ہے کہ چاہے مغفرت کر دے، فرمایا یہ اللہ کی مشیت، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا مغفرت تو مغفرت کرے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا، اس پر کوئی پابندی لگا نہیں سکتا۔ آگے اسی واسطے کہا واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے، یعنی عذاب دینے پر قادر ہے، مغفرت کرنے پر قادر ہے۔ اسی واسطے نبی پاک بھی جب نماز پڑھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ لا یغفر الذنوب الا انت، لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا گناہوں کی مغفرت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ ہر صحابی پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے پوپ کے سامنے گئے، گناہ کا اظہار کیا، اس نے معاف کر دیا، کسی میں دم نہیں ہے معاف کرنے کے لیے، کسی کی طاقت نہیں ہے معاف کرنے کی۔ یہ سارے انسان اللہ کے سامنے بے بس ہیں، جس کو چاہے مغفرت کرے، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو فرشتہ بھی نہیں لکھ سکتا، یاد کر لو اس جملے کو، ہر گناہ فرشتہ نہیں لکھتا۔ سورہ انفطار پارہ 30 میں اللہ کا ارشاد ہے، وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کرامن کاتبین، ان کا نام ہے، یعلمون ما تفعلون، کیا ترجمہ ہے؟ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اسی کو لکھتے ہیں۔ لیکن جو تم سوچتے ہو، وسوسہ آیا، خیال آیا، حدیث نفس آئی، ارادہ آیا، عزم آیا، یہ فرشتہ نہیں لکھ سکتا، فرشتہ یہ نہیں لکھ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ قلم، سورہ قاف کے اندر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو اور ہم جانتے ہیں اس کے جی میں جو وسوسہ آتا ہے، ما توسوس به نفسه، اس کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اگر کسی بزرگ کو شبہ پیدا ہو کہ نہیں جی میں کہاں سے آئے گا، جو جی میں آئے گا وہ اسے کیسے معلوم ہو سکتا؟ ہمارا جی ہے، مخفی ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ سورہ قلم میں اس شک کا جواب دیا اللہ نے، سورہ ملک میں کہا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اسی کو خبر نہیں جس نے پیدا کیا تم کو، جس نے بنایا تمہارے دل کو؟ الا یعلم من خلق، کیا اسی کو نہیں معلوم جس نے پیدا کیا اس دل کو، جس کی دھڑکنیں اس کے حکم پر موقوف ہیں؟ وهو اللطیف الخبیر، باریک بین ہے، باخبر ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں سے جو خیانت ہوتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو دل چھپاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، عین کی جمع اعین، آنکھیں کیسے کرتی ہیں خیانت؟ گوشے چشم سے چھپ کر دیکھتی ہیں، کنکھیوں سے دیکھتی ہیں، ایسا دیکھتی ہیں کہ جیسے کوئی یہ سمجھے کہ یہ نہیں دیکھتا ہے پھر دیکھتی ہیں۔ ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے تھے، بہت طویل واقعہ، مجھے ان کا وہ ٹکڑا یاد آیا، بہت طویل حدیث ہے۔ 3 صحابی پر ایک جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو غصہ آیا۔ ان 3 میں سے ایک نے اپنے آپ کو ستون میں باندھ لیا، کھمبے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چپکے سے نماز کی حالت میں دیکھتے تھے کہ نبی مجھے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیکھتے تو میں اپنی آنکھیں بچا لیتا تاکہ احساس نہ ہو جائے کہ مجھے وہ دیکھ رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وہاں لفظ یہ ہے، میں گوشے چشم سے، کنکھیوں سے آنکھ چرا کر دیکھتا تھا کہ نبی مجھے دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر چپکے سے کبھی دیکھ لیتے ہیں تو اس سے اندازہ ہے کہ غصہ اوپر سے ہے، اندر سے نہیں ہے۔ محبت میں آدمی بدگماں ہوتا ہے، جتنا آدمی قریب ہوگا اتنا بدگماں ہوتا ہے، اور جب اوپر سے غصے کا اظہار کرتا ہے تب بھی اندر سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دوسری بات یاد آئی مجھے جناب عائشہ کی، بہت پیاری بات، میں سنایا تھا آپ کو مگر ایک رخ اس کا رہ گیا تھا۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں جناب عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، گھر کی بات ہو رہی ہے، آقا نے فرمایا عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو پہچان لیتا ہوں میں۔ گھر میں کوئی کرتا ہے ایسی باتیں؟ عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں۔ کہا کیسے پہچانتے؟ فرمایا جب تم غصے میں ہوتی ہو تو رب خلیل کہتی ہو، اور جب غصے میں نہیں ہوتی ہو تو رب محمد کہتی ہو۔ رب محمد کی قسم یہ محبت میں کہتی ہو، اور رب خلیل کی قسم یہ غصے میں کہتی ہو۔ تو عائشہ مسکرا کے بولتی ہیں یہ بات تو سچ ہے، لیکن میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں نگاہ نہیں باقی چھوڑتی۔ ما احجرو الا اسمک، صرف نام چھوڑتی ہوں، یعنی زبان سے ادائیگی میں اظہار ہوتا ہے، قلب میں تو آپ رہتے ہیں۔ تو محبت جب آدمی کو ہوتی ہے تو وقتی جو غصہ آتا ہے وہ رقابت کی بنا پہ آتا ہے، زیادہ چاہت کی بنا پہ آتا ہے۔ نزدیک آ رہا بیش بود حیرانی، نزدیک آ رہا بیش بود حیرانی کا مطلب جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی ادنا ادنا باتوں پہ غصہ آتا ہے۔ اس کی مثال ڈھونڈیں گے آپ تو قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ملیں گی آپ کو، بے شمار واقعات ملیں گے آپ کو۔ مجھے یہاں صرف دکھانا یہ ہے کہ قلب پر توجہ کرو، قلب جسم کا بادشاہ ہے، قلب میں جو آتا ہے رب کریم اس سے باخبر ہوتا ہے۔ اگر دل میں برائی کا عزم ہے فرشتہ نہیں لکھے گا، لیکن رب کریم غافل نہیں رہے گا، وہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ایک مجذوب کہتا ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینے کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ تو سینوں کے راز ہوں یا آنکھوں کی چوریاں ہوں، سب جانتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، 13واں پارہ سورہ رعد میں کہا ظالمین جو کرتے ہیں اس ظلم سے اللہ کو غافل مت سمجھو، مت گمان کرو کہ اللہ غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، جب اللہ غافل نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا؟ سب اس کے سامنے۔ حضرت نوح سے کہا کشتی بنا رہے ہو، لوگ مذاق کر رہے ہیں، بنانے ہو، مذاق کرنے دو، تم میری آنکھوں میں ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم میری آنکھوں میں ہو۔ سورہ ہود دیکھو، تم میری آنکھوں میں ہو، تم سے لوگ مذاق کر رہے ہیں، تم کشتی بنا رہے ہو، تم سے ٹھٹھا کر رہے ہیں، میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔
اور حضرت موسیٰ سے کہا تھا جاؤ جاؤ اسمع و ارا، میں تم کو دیکھتا بھی ہوں تم کو سنتا بھی ہوں، جاؤ فرعون کے پاس، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، تم امن کے ساتھ پہنچو وہاں۔ تو قلب پر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے، جب بندہ قلب سے اللہ کہتا ہے تو اس محبت کا جواب ملتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کو غفلت سے مت پڑھو، سبحان ربی العظیم کو غفلت سے مت پڑھو، چاہت سے پڑھو، محبت سے پڑھو، عظمت سے پڑھو، اس کا جلال سامنے رکھ کر پڑھو۔ تو جب بندہ دل میں کوئی بات بطور عزم کے کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے مگر نہیں کر سکا، رکاوٹ آ گئی، اس پر مواخذہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تو اپنے طور پر پختہ ارادہ کر لیا تھا، عزم کر لیا تھا، اگر موقع ملتا تو کر گزرتا، اس پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس پر ایک حدیث سنا دوں۔ آقا نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا اس کی کیا غلطی ہے؟ القاتل فی النار سمجھ میں آ رہا ہے، قاتل جہنم میں گیا، لیکن مقتول جہنم میں گیا کیسے سمجھ میں آیا؟ فرمایا اس نے بھی مقابل کو قتل کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی قسمت ساتھ نہیں دی اور مقتول ہو گیا بجائے قاتل کے۔ اس نے بھی اپنے صاحب کو قتل کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا، اس لیے جہنم میں جائے گا۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، تو عزم پر مواخذہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب سنا کہ ہمارے دل میں جو عزم آتا ہے اس پر مواخذہ ہوگا، تو جب تک کہ 5 قسمیں نہیں بتائی گئی تھیں دل میں خیال آیا کہ تو مخالفت بہت سخت ہے، اب دل میں برائیاں آتی ہیں، محاسبہ ہوگا، اب ہم پکڑے گئے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ آقا نے کہا تھا جس کا حساب لیا گیا وہ بچ نہیں سکتا۔ من حوسب عذب، من حوسب عذب، من نوقش الحساب فقد عذب، جس کا حساب لیا گیا عذاب دیا گیا، جس کو حساب میں جرح کی گئی پکڑا گیا، پھنس گیا۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، آپ بھی کرنا ہم بھی کرنا ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب بہت آسان لیجئے، جرح مت کیجئے، صرف پیشی ہو چھوڑ دیجئے۔ اگر ہر چیز پر مواخذہ ہوا تو پکڑے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو یہ فکر لگی، آئے روتے ہوئے، کہا اللہ کے رسول یہ تو آیت ایسی ہے کہ ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں، یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، چاہے گا تو مغفرت ہے، چاہے گا تو عذاب ہے، اور حساب ہوگا دل میں آئی ہوئی باتوں کا، دل میں کیا کیا نہیں آتا، اب ہم تو پکڑے گئے۔ آپ نے کہا کیا تم کو بنی اسرائیل کی طرح، یہود کی طرح یہ جرأت ہو رہی کہنے کی کہ ہم نہیں مانتے اللہ کا حکم؟ یوں کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا۔ اگر تم نے یہ کہا سمعنا و عصینا، سنا اور نافرمانی کی، تب تو یہودی ہو گئے۔ تم میں یہ جرأت، رب کریم کے اوپر تمہیں اعتراض، یعنی تم اپنے جی سے یہ کہو ہم مان لیے، اور یہ مان کر چلو کہ رب تمہارا رحیم ہے، تم پر ظلم نہیں کرے گا، رب بندے پر ظلم نہیں کرے گا، وما ربک بظلام للعبید، بندوں پر وہ ظالم نہیں۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہہ دیا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم نے سنا اور آپ کی بات مانا، آپ کی مغفرت کے ہم طالب ہیں، آپ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو چاہے فیصلہ کرو، ہم مملوک ہیں آپ مالک ہیں، ہم غلام ہیں آپ آقا ہیں، ہم مخلوق ہیں آپ خالق ہیں، جو چاہے فیصلہ کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی آمن الرسول، رسول بھی مومن، یعنی تمام باتوں پر ایمان لے آئے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، ان پر رسول ایمان لائے، یعنی یقین کر لیا۔
یہاں پر لفظ رسول لائے عظمت کی وجہ سے، نام میں نام لینے کے بجائے شفقت کی بنیاد پر الرسول کہا، اعزاز و اکرام کرتے ہوئے۔ صرف 4 مقام پہ نام لیا ہے جہاں نام لینا ضروری ہو گیا، جب وہ آیتیں آئیں گی تو بتائیں گے یہاں ضروری کیوں تھا۔ بقیہ تمام مقامات پر صفاتی نام لیا ہے، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں مزمل، کہیں ضحیٰ، ایسے یہاں بھی کہا الرسول، رسول بھی ایمان لائے، بما انزل، جو نازل کیا گیا، الیہ، ان کی طرف، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، یہ کون ہیں؟ اور ایمان والے، یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ ایمان لائے، صحابہ کے ایمان لانے کی تصدیق اللہ فرماتے ہیں۔ الگ الگ کیوں کیا؟ اس لیے الگ الگ کیا کہ رسول کا ایمان لانا اور صحابہ کا ایمان لانا تھوڑا فرق ہے۔ کس معاملے میں فرق ہے؟ ایمان جب صحابہ لائیں گے تو ایمان بالغیب ہوگا، ایمان بالغیب ہوگا، اللہ کو دیکھا نہیں۔ اور جب رسول ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مشاہدے کا ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس جبریل آتے، جبریل کو آپ دیکھتے اور آپ جبریل کو دیکھتے اور پیغام لے کے پہنچاتے، کلام الہی کو آپ کے قلب پہ نازل ہوتا، تو اس طرح آپ کا ایمان مشاہدے کا ایمان ہوتا، سنا ہوا ایمان ہوتا۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان ایمان بالغیب ہوتا۔ میں نے شروع میں وضاحت کی تھی، انسان میں 5 قوتیں ہیں، آنکھ سے دیکھنا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، ہاتھ سے پکڑنا اور بدن میں اس کے ٹچ کرنا، جس کو لمس کہتے ہیں، چھونے کی قوت۔ ان 5 سے جو چیز محسوس نہ ہوتی ہو وہ ایمان بالغیب ہے۔ تو فرشتوں کا ایمان اور انبیاء کا ایمان اور صحابہ کا ایمان تھوڑا تھوڑا فرق رکھا اس معنی کر، لیکن اصول یاد رکھو کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اس میں سب برابر ہیں۔ ایمان بالغیب، ایمان بالمشاہدہ، اور کچھ لوگوں کا ایمان اور ہے جو تعجب کے لائق ہے۔ وہ صحابہ نہیں، رسول نہیں، فرشتے نہیں۔ خود پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں، بتاؤ کس کا ایمان تعجب کرنے کے لائق ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارا ایمان۔ کہا تمہارا ایمان تعجب کے لائق کیسے ہے؟ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود، تمہارے سامنے رسول اللہ پر پیغام الہی اترتا ہوا دیکھ رہے ہو تم، تعجب کی بات کیا ہے اس میں؟ تم کو تو ماننا ہی ماننا ہے، رسول کو دیکھتے ہو، آیتوں کو رسول کی زبان سے سنتے ہو، حالات کے اعتبار سے آیتیں آتی ہیں دیکھتے ہو، تمہارا ایمان تعجب کے لائق کیسے ہوا؟ صحابہ نے کہا واللہ رسول عالم، اب اللہ کو معلوم، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں معلوم۔ تب آپ نے کہا کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا ہوگا، جن کے سامنے آیتیں نہیں اترتی ہوں گی، جن کے سامنے فرشتہ پیغام لے کر نہیں آیا، جن کے سامنے آیتوں کا شان نزول پس منظر نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان تعجب کے لائق ہے۔ وہ کون ہیں؟ ہم اور آپ ہیں۔ اس پر تعجب ہے، نہ اللہ کو دیکھا، نہ رسول اللہ کو دیکھا، نہ کلام اللہ کو اترتے ہوئے دیکھا، نہ جبریل کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھا، آیتیں کن حالات میں، کس شان نزول میں نازل ہوئی ہیں وہ پس منظر بھی نہیں دیکھا، پھر بھی اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی رسالت پر، آخرت پر، توحید پر، قرآن پر، فرشتوں پر اور تقدیر اچھی بری ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر۔ اس تعجب پر کیا انعام ہے معلوم؟ بہت بڑا صلہ ہے۔ تعجب پر انعام کیا ہے؟ دوسری حدیث یاد آئی مجھے، باب ثواب هذه الامہ، مشکات میں ایک چاپٹر ہے، اس امت کے ثواب اور فضائل کے بارے میں فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے، تم اگر اسلام کا 10واں حصہ چھوڑ دو گے مواخذہ ہوگا، یعنی 100 میں سے 10 چھوٹ گیا، 90 کر لیا تو مواخذہ ہوگا، اور وہ جو بعد میں آنے والے ہیں اگر وہ 10 کو پکڑ لیں گے، 90 چھوٹ جائے تو نجات ہو جائے گی۔
کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے مصائب ہوں گے، اسلام پر چلنا مشکل ہوگا، اپنے لیے ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو ہتھیلی پہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ مثال دے کے فرمایا، آج کوئی بچنا چاہے بے پردگی سے تو آنکھیں نہیں بچتی، کان بچانا چاہے گانا سے تو نہیں بچتا، عورتوں کو نہ دیکھنا چاہے تو نہیں بچ سکتا، بے حیائی، عریانیت، ننگا پن، سود سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سود عام ایسا ہو گیا۔ حرام لقمے سے بچنا چاہے تو مشکل ہو گیا۔ کیوں ایسا مشکل ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے مضبوط ایمان کو چھوڑ دیا ہے، جگمگ ہو گئے۔ ہم خود چاہتے ہیں آنے دو کیسا بھی ہو۔ گزشتہ ہفتے میں بتایا تھا میں، ایمان جاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن مال کی محبت غالب ہے، ہم اس کے پیچھے رہ جاتے۔ دولہا دکھا کر پیسہ لینا اور چھرا دکھا کر پیسہ لینا دونوں حرام ہے، مگر مسلمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایمان جاتا ہوا نظر آتا ہے، ایمان کی محبت کم، مال کی محبت غالب ہے، چھوڑ دیتا ایمان کو۔ ایمان کو پکڑو، مال کو چھوڑو، کیونکہ مال بہرحال چھوڑنا ہے اور ایمان یقیناً کام میں آئے گا۔ اس دن کام آئے گا جس دن کوئی مال نہیں، مال والا کام میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ایمان کی فکر کرو۔ تو رسول بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے یعنی مومنون، صحابہ کرام سب ایمان لائے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان اور عیسائیوں کا ایمان، یہودیوں کا ایمان، دیکھو کیسا فرق بتایا اللہ نے۔ یہودی رسول اللہ مانتے تھے حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ ان کے رسول ہیں، لیکن وہ عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے رسول۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو رسول نہیں، خدا کا بیٹا ماننے کو تیار ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کو رسول نہیں مانتے۔ ایسا ہمیں مت کرو۔ ہمارے واسطے کیا حکم ہے؟ ہم ان تمام میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم عیسیٰ کو بھی رسول اللہ مانتے اور موسیٰ کو بھی رسول اللہ مانتے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں میں ہم تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو رسول مانتے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، تثلیث کے قائل ہوئے، مریم کو 1/3 کہا، توحید سب کے پاس غائب ہو گئی۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ رسولوں میں سے ہر ایک کو مانتا ہے، کسی کا انکار جائز نہیں سمجھتا۔ کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، ہر ایک سے مراد رسول بھی اور ایمان والے صحابہ بھی۔ کل آمن باللہ، سب پر ایمان۔ ایمان باللہ کیا چیز ہے یہ بحث پیچھے کر چکا ہوں میں، خلاصہ اس کا سن لو۔ اللہ تمام خوبیوں کا جامع ہے، تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تمام خوبیوں سے متصف ہے، تمام برائیوں سے پاک ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اپنے وجود میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ سورہ حدید کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ پر ایمان لانا، صحابہ ایمان لائے، رسول اللہ ایمان لائے۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا پیغام بندوں کے پاس لاتے ہیں، گناہ پر قادر نہیں ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں، سر منہ انحراف نہیں کرتے۔ فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، نہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ عقیدہ کفار کا ہے۔ تو فرشتوں پر بھی ایمان لانا۔ وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں پر، کتب جمع ہے کتاب کی، جتنی کتابیں ہیں ان تمام پہ ایمان لاتے ہیں۔ تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، قرآن بھی اللہ کی کتاب، صحف ادریس اور شیش بھی اللہ کی کتاب، صحف موسیٰ و ابراہیم بھی اللہ کی کتاب، سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَرُسُلِهِ، اس کے تمام رسولوں پر ایمان، آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے سب کو مانتے. لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، ہم جدائی نہیں رکھتے. بین احد من رسلی، اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان. کیا مطلب اس کا؟ جتنے رسول ہیں ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق اور بھید بھاؤ نہیں رکھتے. سب کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے. سب اللہ کے محبوب تھے، سب معصوم تھے، سب بے قصور بے خطا تھے، اللہ کے مرضی پر چلتے تھے، اللہ کے پیغام کو بندوں کے نام پہنچاتے تھے. اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے. ان کے اتباع کرنے والے ان کے ساتھ جنت میں جانے کے حقدار تھے. یہ ہمارا سب ایمان ہے، کوئی کمی نہیں اس کے اندر ہے. اس کے برخلاف دوسری امتیں کیا کرتی تھیں؟ عیسائی موسیٰ پر تہمت لگاتے اور یہودی عیسیٰ پر تہمت لگاتے. ایسی تہمت لگاتے کہ زبان ہماری انکار کرتی ہے ان کے توحید کے جملوں کو دہرانے پر بھی. ہماری زبان جو ہے انکار کرتی ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ حضرت موسیٰ پر عیسائیوں کا اعتراض اور حضرت عیسیٰ پر یہودیوں کا اعتراض. العیاذ باللہ. عیسائی کو حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہ زانیہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہود کا ہے. کہتے ہیں زانیہ کا بیٹا ہے. حضرت عیسیٰ کو زانیہ کی اولاد کہنے والے رسولوں کی عظمت کیا جانیں؟ انہیں کیا معلوم کیا ہوتی ہے عظمت؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے یہودی کہتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ کی ماں مریم کو تثلیث کا حصہ قرار دیتے ہیں. 1/3 تثلیث کے قائل ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی ماں صدیقہ ہیں، سچ بولنے والی ہیں، لیکن وہ توحید میں، خدا کے صفات میں، خدا کی ذات میں 1/3 میں شریک نہیں ہو سکتی. کانا یا خدان الطعام، کھانا کھاتی تھی، اور جو کھانا کھاتا وہ کھانے کا محتاج ہوتا اور اس سے فضلے کا خروج ہوتا، اور جس سے فضلے کا خروج ہو جائے وہ خدا میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ سورہ مائدہ کی آیت میں بتایا اللہ نے. کانا یا خدان الطعام، کھانا دونوں کھاتے تھے. تو ہم یعنی اسلام والے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ایک بار جھگڑا ہوا، ایک یہودی نے تعریف کیا، قسم ہے اس رسول کی جس کو اللہ نے تمام رسولوں پر فوقیت دی. ایک صحابی کو غصہ آیا، تھاپڑ کھینچ کے مار دیا. کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے کسی اور کو فوقیت دی؟ ایک تھپڑ دیا کھینچ کے. تو مچھلی نکل گئی تھی قوم سے جانے کی وجہ سے. اس عمل کی بنا پر لوگوں نے آپ کو کمتر سمجھا. فرمایا مجھے کسی سے فوقیت مت دو، عاجزی میں، تواضع میں. یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے کسی پر فوقیت مت دو تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. لیکن قرآن کریم کی آیت 3 پارے میں آپ سن چکے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. کسی کو خلیل، کسی کو حبیب، کسی کو جبی، کسی کو نجیب بنایا ہم نے، فوقیت ہم نے دی ہے. لیکن زبان سے کہنے کا تم کو اختیار نہیں ہے کہ کون بڑھا ہوا ہے، کون کمتر ہے. اور اس بحث کو آپ نے ختم کرتے ہوئے واقعہ سنایا کہ جب ساری کائنات بے ہوش ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. سور پھونکا گیا، سب بے ہوش. سب سے پہلے ہوش مجھ کو آئے گا. میں دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کا ایک ستون پکڑے ہوئے حضرت موسیٰ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں. مجھے نہیں معلوم وہ بے ہوش ہو کر تیار بیٹھے ہیں یا کوہ طور کے بے ہوشی کے عوض میں آج بے ہوشی سے بچا دیے گئے ہیں. تو یہ موسیٰ کا مقام ہے
کہ وہ عرش کا کونا پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں. بتانا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے درمیان، اللہ کے کلیم کے درمیان، اللہ کے ذبیح کے درمیان تم کو فضیلت متعین کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کریں گے. یہ مطلب ہے اس کا. تمہارے واسطے کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، کسی پر کوئی تہمت نہیں، سب کے سب معصوم اور مغفور ہیں. سارے انبیاء معصوم ہیں، کوئی خطا کار نہیں، اور سارے صحابہ محفوظ ہیں، کوئی گناہوں پر مر نہیں سکتا توبہ کے بغیر، سب سے اللہ راضی ہے. اور جتنے بھی صحابہ ہیں سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ان تمام صحابہ کرام میں عشر مبشرہ کا مقام سب سے اونچا ہے، خلفاء راشدین کا ان میں سب سے اونچا ہے، پھر شیخین کا سب سے اونچا ہے، پھر ابو بکر کا سب سے اونچا ہے. ساری امت میں فیصلہ ہے. تو ہم تفریق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا، اور انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، کان سے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کر لیا، غفرانک، آپ کی مغفرت ہم چاہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے. یہ وہ ٹکڑا ہے جو صحابہ کو سکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہو سمعنا وَأَطَعْنَا، تمہیں جو حکم آئے سمعنا وَأَطَعْنَا کہو، سمعنا وَعَصَيْنَا مت کہو، ورنہ بن جاؤ گے یہودی. یہودیوں پر کیا کیا تھا اللہ نے؟ کوہ طور پہاڑ لٹکا دیا، سر پہ معلق کر دیا، کہاں پیس ڈالوں گا ابھی. تو سب نے دیکھا کہ پہاڑ قریب آ چکا ہے، اب سر پہ گرنا ہے. تو کیا کہا انہوں نے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا. اور جب پہاڑ ہٹا لیا اللہ نے تو کہنے لگے سمعنا وَعَصَيْنَا. پہلے پارے میں گزر چکا یہ. جب پہاڑ کو سر پہ معلق دیکھا تو اطعنا، اور پہاڑ ہٹ گیا تو عصینا. ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے. مسجد میں آئے، کلام پاک سنا تو کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، اور شادی میں دولہا کو دیکھنے آئے تو سمعنا وَعَصَيْنَا. یہ نہیں ہونا چاہیے. رب کریم کو مستحضر سمجھو، ہر موقع پر حاضر اور ناظر سمجھو، کسی موقع پر عصینا مت ہونے دو. سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا ہم نے، مانا ہم نے، آپ نے جو کہا فیصلہ منظور ہے. جب یہ صحابہ کرام کی زبان سے نکلا سمعنا وَأَطَعْنَا تو اللہ نے خوش ہو کر کے ان کے واسطے بشارت دے دی. کیا کہا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی مکلف نہیں بناتا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. الا وسعها، جتنا ہم میں طاقت ہے اتنا ہی حکم دیتا ہے. اگر کسی پر مصیبت آئی ہے تو یہ مت سمجھے کہ میری مصیبت بہت زیادہ ہے، ناقابل برداشت ہے، میں اس کو نہیں مان سکتا. اسی آیت سے کوئی نفس نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈال دیں. اگر آپ کی 4 بیٹیاں ہیں تو آپ تھے اس قابل کہ ان 4 کو تیار کریں، ان کو پڑھائیں، لکھائیں، ادب سکھائیں، شادیاں کریں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مشقتیں دی ہیں تو آپ میں اتنا دل دیا ہے، برداشت کرنے کی طاقت دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. یہاں لا یکلف اللہ ہے، وہاں لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. 18واں پارہ سورہ مومنون کے اندر موجود ہے. جتنا طاقت ہے اتنا ہم حکم دیتے ہیں، اس سے آگے نہیں دیتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو تو ہم اس قابل ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ سکتے. اللہ نے کہا ہے سچ بولو تو ہم انشاءاللہ چاہیں تو سچ بول سکتے ہیں. اللہ نے کہا سوائے اللہ کے کسی سے مت ڈرو، اگر ہم عزم کریں تو ہم ایسا کر سکتے. اللہ نے کہا حلال کھاؤ حرام سے بچو، اگر ہم چاہیں تو ایسا ہم کر سکتے. اللہ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ نکالو، اگر ہم چاہیں تو ہم زکوٰۃ نکال سکتے. اللہ نے کہا ہے ماں باپ کی عظمت کرو، اگر ہم چاہیں تو ان کا احترام کر سکتے ہیں. کون سا حکم ایسا ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم شفقت پر مبنی ہے.
گزشتہ کل جمعے میں عنوان یہی تھا، لوگوں کے کرتوت کی بنا پر فساد پھیل گیا ہے، خشک و تر، بحر و بر، ہر مقام پر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تو فرمایا وہاں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں کائنات میں، یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے۔ تو دو قسم کی ہوتی ہیں، اگر مصیبت آنے کے بعد بندہ خدا سے کٹ جائے، بغاوت پر آ جائے، تو سمجھو کہ اللہ کا قہر ہے اس کے اوپر، اور اگر مصیبتیں آنے کے بعد رجوع بڑھ جائے، توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے درجات کے بلندی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر بیماری پر صبر کرتا ہے، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، کیا نہ تیرے ہجرے میں محبوب کیا، تو سمجھو درجات اس کے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ آقا نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل فالامثل۔ تمام مصیبتوں میں سب سے سخت مصیبتیں کس پر آئیں؟ انبیاء پر آئیں، پھر ان سے قریب والوں پر، ان سے قریب والوں پر۔ تو مشقتیں وہاں بھی آئیں، لیکن زبان پر شکوہ نہیں کیا، رضیت باللہ ربا کہتے رہے۔ تو مومن پر مصیبت آتی ہے تب بھی راضی ہوتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، اور فاسق و فاجر پر مصیبت آتی ہے تو واویلا کرتا، شور پکارا کرتا، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا کا مصداق بنتا ہے۔ تو یہ ہے ترتیب اس کی، طاقت دے کر ہی مکلف بنایا اللہ نے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور ان کے اوپر وہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ لہا تائید میں آتا، علیہا مخالفت میں آتا۔ جیسے ہم نے کہا دعا لہو، تو دعا ان کے حق میں کیا، اور دعا علیہ تو ان کے حق میں بد دعا کیا۔ تو لہا کے معنی ان کے واسطے جو ہے جو انہوں نے کمایا، اور ان کے اوپر بوجھ ہے جو انہوں نے کمایا۔ کسبہ معنی نیک عمل کرنا، اور اکتسبہ کے معنی مشقت کے ساتھ گناہ حاصل کرنا۔ کسبہ کمایا، نماز کیا ہے؟ کسب ہے، ایک عمل کرنا، ایک کسب کرنا ہے، اور چوری کرنا بھی اکتساب ہے، چوری کرنا مشقت ہے، محنت ہے، ڈکیتی ڈالنا بھی مشقت ہے۔ تو عمل جو نیک ہوتا اس کے مقابلے میں برے عمل میں زیادہ مشقت ہے۔ حلال کمانا مشکل، لیکن حرام کمانا اس سے زیادہ مشکل۔ کیوں؟ اس میں عزت کے ساتھ کماتا ہے، اور وہاں عزت کھو کے کماتا ہے۔ تو اکتسبہ کے معنی گناہ کمانا۔ یہاں پر مقام پر یہ ترجمہ کیا جائے گا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کمایا، اور ان کے اوپر ہے جو انہوں نے کمایا۔ کیا مطلب ہوا؟ آدمی دو قسم کے کام کرتا ہے، ایک سے جنت واجب ہوتی، ایک سے جہنم واجب ہوتی۔ لہا ما کسبت میں اعمال صالحہ، علیہا ما اکتسبت میں اعمال سیئہ، برے عمل ہے۔ اب آپ جو کرتے ہیں کر لو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کام نہیں کرتا۔ ہر ایک زبان سے بولتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، لیکن چلتا کدھر ہے؟ برے عمل کی طرف یا اچھے عمل کی طرف؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم مشقت میں رہے گا جب تک کہ رب سے ملاقات نہ ہو جائے۔ تیری مشقت یا تو جہنم والی مشقت ہے، یا پھر مقام راحت کا ملے گا، دو میں سے ایک حاصل ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ دعا سکھلایا رب کریم نے محض اپنے کرم کی وجہ سے، تاکہ بندے یہ دعا مانگا کریں، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ مت کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم غلطی کر جائیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا مد لاد ہمارے اوپر، تحمل حملہ، حمل کے معنی آتے ہیں بوجھ کو لادنا۔ حمال قلی کو کہتے ہیں، قلی کو حمال کیوں کہتے ہیں؟ وہ بوجھ سر پہ لادتا ہے۔ اور حاملہ عورت کو بھی حاملہ اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ بچے کا بوجھ لادتی ہے۔ اور محمل کو محمل اسی واسطے کہتے ہیں کہ اونٹ پر کجاوا کستے ہیں، اس میں ایک عورت بیٹھ سکتی ہے، اس کا بھی نام محمل ہے۔
تو حملہ کے معنی لادنا. حمالۃ الحطب سورہ لہب میں آیا ہے ابو لہب کی بیوی بوجھ لادنے والی. حمالہ اسی سے مؤنث ہے وہ. تو ولا تحمل علینا ہم پر مت لاد اسرن بوجھ کیسا بوجھ کما حملتہ جیسا کہ تو نے بوجھ لادا علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں یعنی یہودیوں پر نصرانیوں پر. کیسے کیسے بوجھ ہیں اگر آپ یہ سمجھ لیں تو رب کریم کے سامنے سجدہ کرنے میں اور راحت محسوس ہوگی. ان پر چربی کھانا حلال نہیں تھا, گوشت میں چربی اب الحوایا او مختلط بعظم. ہاں اگر اتریوں میں لگ جائے گوشت میں ہڈیوں میں چپکی ہوئی ہے تو وہ معاف ہے, ورنہ چربی کھانا جائز نہیں. ناپاک ہو گئے ہیں کپڑا ان کا دھونے سے پاک نہیں ہوتا, کینچی سے کتر کے پھینکنا, کینچی سے کتر کے ڈالنا کپڑے کو پاک کرنے کی شکل نہیں تھی. یہ سب سختیاں ان پر کیوں ہوئی تھیں؟ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. آپ کو منع ہے کوئی دن جب چاہے شکار کرو, آپ ان کو منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ وہاں اونٹ کا گوشت منع کر دیا تھا, آپ کے پاس حلال. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان میں سختیاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا کر دیا؟ جو بیڑیاں تھی سب کاٹ کے پھینک دیا. یحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم. جو بیڑیاں ان پر تھیں, جو سختیاں ان پر تھیں, سب کاٹ کے پھینک دیا آپ نے. اسلام کو آسان تر کر دیا. الدین یسرن, دین ہمارا آسان ہے. کتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ جو طبیعت چاہتی ہے وہی دین ہے. بخدا کہتا ہوں جو دل چاہتا ہے وہی دین ہے, بشرطے کہ دل آپ کا صحیح سلامت ہو. ایک چیز بتا دو آپ کہ جو آپ کا دل چاہتا ہو اسلام میں وہ نہ ہو. بتا دو مجھے ایک چیز جس میں آپ کی بھلائی ہو, جس میں آپ کی عافیت ہو, جس میں آپ کے واسطے حفاظت ہو, آپ کے جسم کا تحفظ ہو, آپ کے صحت کا راز پوشیدہ ہو. ایک چیز ظاہر کر دو جو اسلام نے منع کر دیا ہو. ایک بزرگ نے ایک صاحب کے ہاتھ پر بیعت کیا, پوچھا بیعت و ارشاد کے بعد, وظائف معمولات کے بعد, نیکوں کی صحبت کے بعد, قرآن کی تلاوت کے بعد کچھ فرق ہوا نہیں ہوا؟ کہا زیادہ فرق تو نہیں ہوا, البتہ طبیعت شریعت بن گئی ہے. بس اتنا فرق ہوا ہے کہ طبیعت شریعت بن گئی ہے, یا یوں کہو شریعت طبیعت بن گئی ہے. جیسے ہم پانی پیتے ہیں پانی کی طلب ہوتی ہے, ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں نماز کی طلب ہوتی ہے, اور ایسے ہی تہجد میں اٹھتے ہیں تہجد پڑھنے کی طلب ہوتی ہے, اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھنے کی طلب ہوتی ہے, اور غریبوں پر خرچ کرتے ہیں ان کو دیکھ کے رحم پیدا ہوتا ہے, کسی کی آہ دیکھ کر دل نرم ہو جاتا ہے. تو پوری طبیعت ہماری شریعت بن گئی ہے. سچ ہے یہ, اسلام طبیعت کے مطابق ہے, طبیعت کے خلاف نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بخار آ گیا اور اس سے گڑ کھلاؤ تو کہے گا کڑوا ہے, تو گڑ کڑوا نہیں ہے, طبیعت خراب ہو گئی ہے, مزاج بگڑ گیا ہے, فساد آ گیا دماغ میں. ورنہ کون سا عمل ہے بتائیے مجھے جو آپ کے فطرت کے خلاف ہے؟ آپ کو کوئی 100 روپیہ دے دیا تو آپ جھک کے سلام مارتے ہیں, اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے. کیوں جان نکلتی ہے؟ آنا حقیقی محسن وہ ہے, ہمارا وجود اس کی عطا ہے, ہماری پیشانی اس کی امانت ہے, اسی کے بعد جھکنا چاہیے آ کر کے وہ. تو صحیح بات یہ ہے کہ اسلام اتنا آسان ہے, جو ہماری طبیعت چاہتی ہے وہی حکم بھی ہے, وہی حکم ہے. حرام کھانے سے دل خراب ہو جاتا ہے, منع کیا اللہ نے. حرام چیز کھانے سے آپ کی جنت چلی جاتی ہے ہاتھ سے, جہنم آ جاتی سامنے, اس لیے منع کیا ہے اللہ نے. جب جھوٹ بولتا ہے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے, فرشتے 2 میل بھاگتے ہیں, اس لیے منع کیا جھوٹ بولنے سے. جو جسم حرام سے تیار ہوگا اس کا مسکن کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا, نہ کہ جنت ہوگا. اس لیے منع فرمایا اللہ نے. کون سا عمل ہے
ایک کتاب نکلی ہے حضرت شیخ المصالح العقلیہ، حضرت تھانوی کی کتاب ہے المصالح العقلیہ، اس کا ترجمہ آیا اردو میں احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ جتنے بھی احکام اسلام ہیں عقل پر تول لو، انشاءاللہ ویسا ہی نکلے گی عقل کے مطابق۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کر دیا اسلام پر، فلاں فلاں آیت پر۔ صحیح یہ ہے تعصب نکال دو دل سے، اپنے دماغ سے، کوئی فطور ہے تو نکال دو، سکون سے انصاف سے دیکھو تو ہر آیت، ہر حکم، ہر حدیث اور ہر مسئلہ اپنے مقام پر بالکل فٹ ہے، گنجائش ذرا بھی نہیں ہے اس کے اندر بولنے کی۔ یہ ہے اصل مومن کی شان۔ اللہ نے ان تمام پر سختیاں کی تھیں، کیوں کی تھیں؟ وہ اس قابل تھے۔ انہوں نے رب کریم کا حکم ترخایا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا چربی مت کھاؤ تو چربی کو پگھلا لیا تھا، اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ مختلف قسم کی ان کی شرارتیں ہیں جس کا ذکر دوسرے مقامات پر آئے گا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار اور مت اٹھوا ہم سے وہ جس کے اٹھانے کی ہم کو طاقت نہیں ہے۔ ما لا طاقت لنا، لا طاقت لنا، جس کی طاقت نہیں ہم کو، ویسا بوجھ ہم پر مت لاد۔ یہ بندے کو اللہ خود سکھاتے ہیں کہ اپنے رب سے ایسا کہو۔ بھلا مجال ہے جس اللہ نے بندے کو خود سکھایا ہو کہ ایسی دعا کرو، وہ ہم پر ایسا بوجھ کیسے لاد سکتا ہے؟ مثلا یہ پوری امت غرق ہو جائے، پوری امت جلا دی جائے، پوری امت زلزلے میں چلی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پوری امت کا چہرہ مسخ ہو جائے، پوری امت گمراہی پر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کریم نے یہ آیت سکھلایا ہے اسی واسطے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، اور ہم کو معاف فرما، واغفر لنا، ہماری مغفرت بخشش فرما۔ دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ عفا یعفو کے معنی مٹا دینا اور غفرہ کے معنی ڈھانپ دینا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چیز جہاں پر ہے وہاں سے مٹا دی گئی تھی ہی نہیں جیسی، اور ایک ہے مگر ڈھانپ دو، چھپا دو، پردہ پوشی کر دو۔ چیز تو ہے مگر چھپا دیا۔ قیامت میں اللہ تعالی مومن کو بلائے گا، مومن کے کندھے پہ ہاتھ رکھے پوچھے گا تم نے فلاں گناہ کیا؟ کہے گا یس، فلاں غلطی کی۔ ایک ایک غلطی اللہ یاد دلائیں گے۔ وہ بندہ ہر گناہ کو یاد کرے گا، بے شک مجھ سے یہ غلطی ہوئی، بے شک مجھ سے یہ غلطی ہوئی، بے شک مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کی ستاری کی تھی، آج تجھے رسوا نہیں کروں گا، اس ایمان کے طفیل تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ یہ گناہ ریکارڈ میں باقی ہے لیکن ان کی مغفرت ہو گئی ہے، تجھ کو میں نے بخش دیا۔ یہ کیا ہے؟ رب کریم کا وعدہ ہے۔ مومن سے اللہ فرمائیں گے، ایک ایک گناہ یاد دلائیں گے اور فرمائیں گے میں نے وہاں چھپایا تھا، یہاں بھی پردہ پوشی کروں گا۔ یہ ہے غفرہ کا ترجمہ، واغفر لنا۔ گناہ ایک ہے باقی رکھنا اور ایک ہے مٹا دینا۔ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے من نگویم کی طاعتم بپذیر، میں نہیں کہتا ہوں کہ میری اطاعتیں قبول کر لو، روزہ، نماز، حج، یہ وہ سب قبول کر لو۔ قلم عفو بر گناہم کش، معافی کا قلم کھینچ دو میرے گناہوں پر، یعنی گناہ معاف کر دو، اطاعتیں قبول کرو چاہے مت قبول کرو۔ تو یہ معافی کا قلم کیا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک شعر کہتا ہے اللہ کے جناب میں حساب و کتاب کے موقع پر سارا جہان جمع ہے۔ دل میں خیال آیا کہ ان گناہوں پر مجھے شرمسار ہونا پڑے گا، ان غلطیوں پر مجھے اللہ کے سامنے پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی، اور مجھ کو تو ہوگی ہی، لیکن جو میرے سفارش کرنے کے واسطے آیا ہے اور جس کا میں امتی کہلاتا ہوں، اگر اس کے سامنے حساب و کتاب ہوگا تو میرے گناہوں کے ان کو بھی شرمندگی ہونا نہ پائے۔ اس واسطے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر،
یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. تو سارے عالم سے غنی ہے، میں فقیر اور محتاج ہوں، میرے گناہوں کو محشر کے میدان میں چھپا لیجیے، اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ سے پوشیدہ کر کے لیجئے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آپ کو شرمندگی نہ ہونے پائے. بندہ ہے نبی کا اور نبی کا حکم نہیں مانتا، بندہ ہے اللہ کا اور اللہ کا حکم نہیں مانتا، اور امتی ہے نبی کا اور نبی کی اطاعت نہیں کرتا. اس طرح اللہ کے سامنے کہیں شرمندگی نہ ہونے پائے. تو مومن کے واسطے یہ خوبی رکھا اللہ نے کہ یا تو گناہوں کو مٹا دے گا، یہ ہے عفا، یا گناہوں کو ڈھانپ دے گا، یہ ہے غفرہ. مغفر کہتے ہیں لوہے کی وہ ٹوپی جو خود کی شکل میں سر پہ پہن لی جاتی ہے، وہ مغفر ہے. تو غفرہ کے معنی ڈھانپنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دونوں شامل ہیں. آپ فرماتے تھے اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. جس طرح گندا کپڑا دھلائی کر کے صاف کیا جاتا ہے، ایسے ہی میرے گناہوں سے مجھے دھل دیا جائے. دعا کرتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا بعد اور دوری پیدا کر دے جتنا دوری ہوتی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان. اللہم اغسل، اے اللہ دھل دے. کس سے دھل دے؟ بالماء والثلج والبرد، پانی سے، اولوں سے، برف سے دھل دے. ایک ایک دھبے کو نکال دے، یعنی نام اعمال اتنا صاف ہو کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہو. یہ کب ہوگا؟ جب بندہ یہ سوچ کے کہے گا واعف عنا واغفر لنا. اور جب معافی بھی ہو گئی، مغفرت بھی ہو گئی، تو اب رحم تو آئے گا ہی. وارحمنا، ہم پر رحم فرما دے. انت مولانا، آپ ہمارے کارساز ہیں. مولانا، ہمارے آپ کارساز ہیں. یہ مومن جانتا ہے کہ اللہ ہمارا کارساز ہے. یاد دلاؤں، غزوہ احد کے موقع پر ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. تو آقا نے کہا جواب دو اس کو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تیرا کوئی مولا نہیں ہے. یہ ہے انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تیرے وعدے کے مطابق تو ہمارا مولا ہے. مولا کہتے ہیں کام بنانے والا، کارساز. ہمیں ایسی توفیق دے کہ وہ اعمال کریں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور ایسے اعمال سے ہمیں روک دے جن سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے، کیونکہ تو ہمارا ولی ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو، ایک ماں اپنی بیٹی کو کس طرح دیکھتی ہے، سنوارتی ہے؟ انت مولانا، تو ہمارا کارساز ہے. فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف. یہ ہے دعائیہ کلمات. پہلی آیت میں اللہ کی ملکیت کا ثبوت، دوسری آیت میں ایمان اور ایمانیات کا ثبوت، اور تیسری آیت کے اندر جتنا بندے میں سکت ہے اتنا ہی حکم ہے. اور جب بندہ اللہ کا حکم ماننے کا فیصلہ کرتا ہے تو رب کریم اس کو یہ دعا عطا فرماتے ہیں. یہ دعا بہت جامع ہے، میری گزارش نہیں ہے، میں تو اس گزارش کو پہنچانے والا ہوں جو آقا نے فرمایا تھا. ہر امتی کو یاد ہونا چاہیے. کوئی بدبخت ہی ہوگا جو بغیر پڑھے سوئے گا اس کو، کیونکہ یہ عرش کے خزانے سے نکلا ہوا ہے. 2000 سال پہلے، مخلوق کی پیدائش سے پہلے، رحمان نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے داخل کیا ہے خزانہ عرش کے اندر. اس لیے آخری 2 آیتیں کم سے کم آمن الرسول سے لے کر کے آپ یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، عورتوں کو یاد کرائیں. روزانہ ایک بار سمجھ کر پڑھیں. بغیر سمجھے پڑھیں گے تو بھی ثواب ملے گا، لیکن سمجھ کر پڑھنے کی بات ہی کچھ دوسری ہوتی ہے. سمجھ کر پڑھنے سے آدمی کا قلب وجد میں آ جاتا ہے. رب کریم کی محبت، عظمت، جلال، کبریائی، شان سمجھ میں آتی ہے. اس لیے آپ ان آیتوں پر پھر غور کریں. اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائے. سورہ بقرہ مکمل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ اب اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم آتی نفسی تقواها انت ولیجها ومولاها وانت خیر من زکاها. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا
ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے. اے اللہ جو قرآن کریم پڑھا گیا سنا گیا اے اللہ عمل کرنا نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کا کلام ہے آپ کی شان کے مطابق ہے. اے اللہ ہم حقیر فقیر بندے آپ کے کلام کی عظمت کے مطابق توجہ نہیں کر سکتے. آپ کے کلام کی عظمت کے مطابق نہ پڑھ سکتے نہ سن سکتے نہ سمجھ سکتے. اے اللہ اس قصور کو کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ صحیح تلاوت نصیب فرمائیے صحیح شعور نصیب فرمائیے. اے اللہ قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائیے. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا آسان فرمائیے. اے اللہ جب تک جیئیں اسلام پر باقی رکھیے. جب بھی موت مقدر ہو تو ایمان کی حالت میں آئے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کامل نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو آسان فرما. جو رشتے شادیوں کے قابل ہیں پردہ غیب سے سنت کے مطابق ان کی شادیوں کا انتظام فرما. اے اللہ سارے عالم اسلام میں جو کرب و اضطراب ہے بے چینی ہے مصیبت ہے الم ہے غم ہے بے قراری ہے اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں ہر شے پہ قادر ہیں. مولا ایمان والوں پہ رحم فرما دے. امت محمدیہ پہ رحم فرما دے. اے اللہ جو قبروں میں ہیں برزخ میں ہیں ان کو معاف فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے سائے کو تادیر صحت کے ساتھ اے اللہ ہمارا ترجمان باقی فرما دے. الہ العالمین ہم سب پہ کرم کا خیزہ فرما دے. اے اللہ جتنے حاضرین ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے اللہ سب آپ کو داتا مانتے ہیں آپ کو رازق اور مالک مانتے ہیں. اے اللہ آپ کی ملکیت میں ہم سب موجود ہیں. ہمارے قلوب آپ کی ملکیت میں ہیں. اے اللہ ہمارے دین کو آسان فرمانے والے ہمارے قلوب کو اپنے دین پر کامل جما دیجیے. اے اللہ ہمارے دل میں جو حاجتیں تمنائیں مرادیں آرزویں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں اپنے کرم سے عطا فرما دیجیے. اے اللہ ایک ایک بندے کے حال سے آپ واقف ہیں. اے اللہ سب پہ خیر کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.